اللہ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن کے پڑھنے اور سننے سے اللہ سے محبت کرنے والے عاشق لوگ قرآن کے پڑھنے سننے سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے محبوب کی باتیں ہیں۔ تو جیسے محبوب سے پیار ہوتا ہے، محبوب کی باتوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہو تو پھر کہتے ہیں نا، بٹھا لیتے ہیں، اچھا بھائی کوئی اور گل سنا، کوئی اور بات سنا، اور بات سناؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی اور بات سناؤ۔ بس سنتے سنتے آپ تھکتے نہیں، سیر نہیں ہوتے، سنتے ہیں نا باتیں۔ تو جن کو اللہ سے پیار ہوتا ہے وہ سیر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اور سناؤ۔ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے محبوب سے کی ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو اس طرح ایک ذوق پیدا کریں، قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا۔ اور پھر صحابی تھے ابو سعید اشعری، ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مزامیر داؤد میں سے مزمار عطا ہوا ہے، اور جنت میں بھی محفلیں ہوں گی، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس میں بھی سما کی محفلیں ہوں گی جنت میں۔ اب یہ مالک کی مرضی ہے، وہ کیا سنوا دے، کس شے کا سما کرا دے۔ تو قرآن کا سما ہوگا، حضور کی نعت کا سما ہوگا، اس کی معرفت کا کلام ہوگا۔ تو عاشق لوگ جنت میں جمع ہوا کریں گے ہر جمعہ کو، اور محفل ہوگی، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا آپ پڑھیں۔ قرآن مجید کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب بتائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے اور امت سے فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے، جو قرآن کو من لم یتغنم القرآن لیس منا، جو قرآن کو نغمگی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ کیا؟ نغمگی کے ساتھ نہیں پڑھتا، یعنی سر کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اب سر وہی لگاتے ہیں جنہیں کہیں نہ کہیں دل لگا ہوا ہوتا ہے۔ سر کا غیر از محبت کسی شے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سر کا واسطہ محبت سے ہے۔ کیا؟ سر کے اندر ایک سر ہوتا ہے، سر راز کو کہتے ہیں، تو سر کا سر محبت ہے، سر کا سر محبت ہے۔ تو فرمایا جو قرآن کو سر سے نہ پڑھے، خوش الحانی سے نہ پڑھے، نغمگی ترنم تغنم سے نہ پڑھے، آقا نے فرمایا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ اس کا میرے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن کو بڑے ترنم سے پڑھتے تھے۔ ہائے ہائے، ایک رات کسی نے حضور سے قرآن اونچی قرات کر رہے تھے، سن لیا، صحابہ کہنے لگے آقا خدا کی قسم آج تک ایسا خوبصورت قرآن کسی سے نہیں سنا۔ آپ سمجھیں؟ پھر آقا نے فرمایا کہ قرآن تغنم سے پڑھو، نغمگی سے، سر سے پڑھو، ایک ادب۔ دوسرا ادب فرمایا کہ قرآن کو رو کے پڑھو، غم کی آواز میں پڑھو۔ تو عرض کیا صحابہ نے آقا تو جب سر ہو تو کیسی ہو، لحن کیسا ہو؟ فرمایا غم والا لحن ہو، جیسے ہجر اور فراق کی آواز نکلتی۔ ہائے 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 ہائے، سر اور لحن غم والا، حزن والا ہو، حدیث پاک حزن والا ہو، جس میں تڑپ ہوتی ہے، ہوک ہوتی ہے، درد و سوز ہوتا ہے، ہجر اور فراق کی کیفیت ہوتی۔ تو فرمایا غم اور حزن والے لہجے میں پڑھو۔ پھر تیسرا عدد فرمایا پھر رو کے پڑھو، یہ پڑھو کہ پڑھنے والے کو اور سننے والے کو رونا آئے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کو رونا نہ آئے تو فرمایا رونے والے بن جاؤ، یعنی رونے والی آواز بنا لو، رونے والا منہ بنا لو۔
فتباکو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل اور منہ اور آواز کر لو، مگر یہ لگے کہ محبوب کی بارگاہ میں اس کی باتیں رو رو کے پڑھ رہے ہو۔ تو اس طرح قرآن کو پڑھا کریں، اس طرح سنا کریں، ذوق پیدا کریں۔ یہ حب الہی اور عشق الہی پیدا کرنے کے مؤثر ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔